الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
غلامی کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے بلا کر ایک نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے براء، اذا اتيت مرجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استدع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وقبضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وإن مت على الفطرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 248۔ میں براء جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے، سونے سے پہلے وضو کر جس طرح تو عام حالت میں نماز کے لیے وضو کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سونا بھی وہ ہونا چاہیے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ثم استدع على شقك الأيمن، پھر فرمایا اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹ جا۔ یہاں بھی وہی بات کہ لیٹنا بھی وہی ہوگا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ثم قل، وضو کر، دائیں کروٹ پہ لیٹ، پھر یہ الفاظ پڑھ، پھر یہ دعا پڑھ۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر تجھے اسی رات موت آ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے۔ بہت بڑی گارنٹی، لیکن یہ گارنٹی ہے کس کے لیے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی اسی آدمی کے لیے ہے کہ جس کا سونا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا اور جس کا لیٹنا بھی محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ انسان حیوان نہیں، انسان جانور کی مانند نہیں ہے کہ جانور جس طرح بیٹھے اپنے مردے سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیٹے اپنے مردے سے کوئی پوچھنے والا نہیں، سوئے اپنے مردے سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی طریقہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان، ایک انسان اور بالخصوص مسلمان، اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ چلے اس طرح جس طرح کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، سوئے اس طرح جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیٹے اس طریقے پہ جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر یہ طریقہ کار انسان اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے، یاد رکھیے رات کو برے خواب نہیں آئیں گے، رات کو ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، رات کو ڈرے گا نہیں، ڈر کے اٹھ کر بیٹھے گا نہیں، جب تک کہ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں
آپ نے فرمایا برا پھر یہ دعا پڑھ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جس کتاب کو تو نے محمد رسول اللہ کے سینہ انور پہ نازل فرما دیا ہے نبی کے الذی ارسلت اور اس نبی کی نبوت پر ایمان لایا ہوں جس کو تو نے اپنا پیغام رسول بنا کے ہماری رہبری کے لیے نازل فرما دیا ہے فرمایا باب نبی کے الذی ارسلت دعا آپ نے بتا دی سیدنا برا کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کی اور دہرانے کے لیے مزید آپ کو سنانے کے لیے جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوا میں نے دعا آپ کو سنانا شروع کی دعا سناتے سناتے پڑھتے پڑھتے جب میں اس لفظ تک پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت جب آپ نے مجھے دعا سکھلائی نہیں فرمایا تھا برا یہ کہنا ہے اور نبی الذی ارسلت میں نے لفظ نبی کی جگہ پہ یہ پڑھ دیا اور رسول الذی ارسلت پیارے پیغمبر السلام کی انگلی کھڑی ہوئی اور فرمایا نہ برا اب ان لفظوں کے پڑھنے کے بعد میں ضمانت نہیں دیتا کہ ان لفظوں کے بعد پھر جنت میں جائے آپ نے کیا سکھلائے تھے باب نبی کے الذی ارسلت برائے آدم نے کیا یاد کر کے سنا دیے نبی کی جگہ پہ کہہ دیا باب رسول الذی ارسلت آپ نے گارنٹی منسوخ کر دی فرمایا اب میں گارنٹی نہیں دیتا کہ تیری موت فطرت پہ آئے گی تیری موت اسلام پہ آئے گی اور تو جنت میں جائے گا میں محمد اب تیری یہ گارنٹی نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ الفاظ نہ پڑھے جو الفاظ محمد اور رسول اللہ نے آپ کو سکھائے بھائیو ذرا جاگ کے بیٹھیے سوچئے فکر کیجئے کہ جب کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جہاں نبی ہے وہاں اللہ نے آپ کو رسول ہونے کا اعزاز بھی بخشا ہے جہاں آپ رسول ہیں وہاں اللہ نے آپ کو نبی ہونے کا اعزاز بھی بخشا ہے لیکن اگر برائے لفظ نبی کی جگہ پہ لفظ رسول کا اضافہ کر کے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا باب رسول الذی ارسلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی منسوخ فرما دی دعا ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو جنازہ ہو خوشی ہو یا غمی طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو طریقہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے اپنی ہی مرضی سے کوئی اضافہ کر دیا اب لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہوئے سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک جل ثناؤک وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ یاد رکھیے یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں اگر یہ الفاظ پڑھ کے ہم نماز جنازہ کی ثنا پڑھتے ہوئے آغاز کریں گے ہمارا جنازہ مقبول نہیں ہمارا جنازہ مقبول نہیں اور یہ جنازہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ طریقہ وہ نہیں اپنائیں گے جو طریقہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بڑا اپنے بندے سے لفظ نبی کی جگہ پہ رسول کا اضافہ کریں رسول اس کی گارنٹی منسوخ فرما دیں اگر ایک مسلمان اٹھے تمام کا عبادات ہی اپنے مرضی کی کرنا شروع کر دے اور ان کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کرے یاد رکھیے وہ نیکی وہ ثواب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اپنا لے قرآن مجید نے یہی ذکر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
جو بندہ ہدایت کے آ جانے کے بعد، صحیح حدیث کے آ جانے کے بعد، صحیح فرمان کے آ جانے کے بعد، رب کے قرآن کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد اس سے بغاوت کرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے اور اس چیز کی پیروی کرتا ہے جو مومنوں کی راہ نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ अगर रब के कुरान से साबित करना होगा
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شیطان تو انسان کو بہکانے والا، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا. شیطان بھی چاہتا کہ انسان کو عمل کرے جو اللہ کے قرآن میں ہو، رسول اللہ کی حدیث میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان تو اللہ کی قسم ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. شیطان کی تو کوشش بھی یہی رہتی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کو کبھی نہ کبھی شرم و حیا لپیٹ ہی لیتی ہے اور وہ اس میں آ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے. لیکن ایک وہ بدعت کرنے والا انسان جو ساری زندگی بدعت کرے اور لوگ اگر اس کو کہے بھی یہ گناہ ہے، یہ نیکی نہیں ہے، وہ کہے گا اچھی بات ہے، میرے فلاں کو دیکھا وہ کرتا تھا، فلاں کو دیکھا کرتا تھا، فلاں کو دیکھا کرتا تھا. میں جوان ہوا، جوانی کے بعد سے دیکھ کر اب تک میں دیکھتا رہا میرے کالے بال سفید ہو گئے، آج تک تو کسی نے یہ نہیں کہا. آج یہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہ گار اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت پہ چلنے والا انسان کبھی بھی بدعت سے تائب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ گناہ اور بدعت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. بدعت کو گناہ سمجھے تو اسے توبہ کرے نا. میرے بھائیوں، سنت کو اپنانا ہوگا، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہوگا تو تبھی تو انسان کی کامیابی ممکن ہے. اگر انسان کہے کہ بس میں اپنی مرضی سے جو میرے جی میں آئے کرتا جاؤں، یاد رکھیے وہ عمل مقبول نہیں ہے، وہ عمل مقبول نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سواری پہ سوار ہونے لگے. سواری پہ سوار ہوتے ہوئے سوار کیسے ہوئے؟ انہوں نے اپنا پاؤں سواری کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد اوپر چڑھے. اوپر چڑھنے کے بعد سب سے انہوں نے یہ لفظ پڑھا بسم اللہ. کیا پڑھا؟ بسم اللہ. فلما استوى على ظهرها، جب سواری کی کمر پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جب برابر ہوئے، سیدھے ہوئے، پھر کہا الحمدللہ. چڑھنے لگے، بسم اللہ پڑھی. جب سواری پہ بیٹھ گئے تو پڑھا الحمدللہ. الحمدللہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پھر انہوں نے 3 بار یہ پڑھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر انہوں نے یہ لفظ پڑھے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سواری پہ چڑھنے لگے، کیا پڑھا؟ بسم اللہ. سبق ہے، سبق یاد کر کے جاؤ. سواری پہ چڑھنے لگے، کیا پڑھا؟ بسم اللہ. سواری پہ بیٹھ گئے، کیا پڑھا؟ بسم اللہ. الحمدللہ. اس طرح سمجھ لیجیے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، کک مارنے لگے، پڑھا بسم اللہ. جب اوپر بیٹھ گئے اور چلنے لگے تو پڑھا الحمدللہ. اور ساتھ یہ بھی پڑھا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اس کے بعد کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اور جب سواری چل پڑی تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد ثم ضحک، پھر ہنسنے لگے. جان کے بیٹھیے، جان کے ذرا توجہ کیجیے. پھر ہنسنے لگے. دیکھنے والوں نے عجیب فیل کیا، بات بھی کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز بھی سامنے نہیں آئی، کوئی ایسی کسی نے بات بھی نہیں کی کہ جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہنسے اور دوسرے احباب بھی ہنسے. بات تو ہنسے ہنسانے والی کوئی نہیں ہوئی. حضرت علی ہنسے کیوں؟ اس ہنسنے کو دیکھ کے ایک حضرت سامنے آئے اور
पूछा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अय्यु शैइन ज़हकता, किस चीज ने आपको हंसाया है, आप हंसे क्यों हैं जबकि कोई बात तो ऐसी नहीं हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअला कमा फअलतु सुम्मा ज़ाहिरा फक़ुलतु या रसूलल्लाह मिन अय्यि शैइन ज़हकता। हज़रत अली फरमाते हैं एक दफा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ था, आप सवारी पे चढ़े, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फिर ये दुआ पढ़ी, फिर कहा सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। जब ये लफ्ज़ पढ़े तो आप भी हंसे, इसलिए कि हंसते हुए इस मौके पे मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। जब मैंने ये अमल किया तो मैं भी हंस पड़ा। पूछने वाले ने पूछा आप हंसे क्यों? कहा ये पता मुझे भी नहीं था, मैं हंसा इसलिए कि हंसते हुए मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस मौके पे आप हंसे, मैं भी हंसा हूं। हज़रत अली कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने पूछा महबूब हंसे क्यों? फरमाया अली मैं हंसा इसलिए हूं इन्ना रब्बका यअजबु मिन अब्दिही, बेशक तेरा रब अपने बंदे के अल्फाज दोहराने पे हंसता है, ताज्जुब करता है। जब बंदा कहता है रब्बि इग़फिरली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, बंदा अपनी बेबसी का, अपने लाचारी का जब रब के हुज़ूर हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों को बख्शने वाला तेरी ज़ात के अलावा कोई नहीं। जब बंदा ये कहता है अल्लाह इंसान की बेबसी, बेकसी और लाचारी को आसमान पे जो है वो देख के हंसता है, रब हंसता है, मैं भी हंस पड़ा। हज़रत अली कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मौके पे हंसे थे, अली भी इसी वजह से हंस पड़ा है। ये है सुन्नत, ये है सुन्नत से अकीदत, ये है सुन्नत से प्यार। मेरे भाइयों अगर ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अकीदत अगर आज के हर मुसलमान मर्द औरत के अंदर आ जाए, याद रखिए ये मुसलमान आज भी जमीन पे चलता फिरता अल्लाह की कसम वही होगा जो मकाम अल्लाह ने सहाबा कराम को अता फरमाया था, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अगर मुसलमान सही माने अल्लाह से डरने वाला बन जाए, वही तरीक़ाकार अपनाए जो तरीका प्यारे पैगंबर ने सलाम का है। चले वैसे जैसे आप चले, बैठे वैसे जैसे आप बैठे, खाना वैसे खाए जो तरीका आपका है, नमाज वैसे पढ़े जो तरीका आपका है, ज़कात वैसे दे जो तरीका आपका है, जनाजा वैसे पढ़े जो तरीका आपका है, रफ़्अ यदैन वैसे करे जो तरीका आपका है, आमीन वैसे करे जो तरीका आपका है। याद रखिए अल्लाह के कुरान ने फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डर जाना चाहिए जो अल्लाह के अमर की मुखालफत करते हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान की मुखालफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, हो सकता है कि अल्लाह उनको दुनिया में किसी फितने में मुब्तला कर दे, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या वो दुनिया में ठाठ बाट की जिंदगी गुजारे, ऐश इशरत की जिंदगी गुजारे, मारो जाम में जिंदगी गुजारे, बड़े बड़े कारोबार करके जिंदगी गुजारे, और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ के सफर करने वाली जिंदगी गुजारे, बड़े बड़े बंगले बना के कोठियों
اس نے پھر تیسری بار پھر الفاظ کو بنا سوال کے جو ہے پھر کہا کہ انس مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ کہ وضو کیسے کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھنے والے سائل تیرا سوال درست نہیں. انہوں نے کہا انس پہلے میرا سوال درست کیجیے پھر سوال کا جواب دے دیجیے. حضرت انس فرمانے لگے بھائی تجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ انس مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا. کیوں؟ فرمایا طریقہ میں بھی وہی بتاؤں گا اور میرا بھی اس لذت ہے کہ اس کے پوچھنے پہ حضرت انس اپنی مرضی سے وضو نہ بتاتے وہی طریقہ بتاتے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن حضرت انس نے اس کو کہا اپنا سوال درست کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو آپ کل کرنا کہیں بھی آپ کسی کے سامنے بیٹھیں گے آپ ان کو یہی بتائیں گے بھائی یہ وہ وضو ہے جو وضو کرتے ہوئے میں نے انس کو دیکھا تھا اور یہ وضو ہے جو انس نے مجھے طریقہ کار بتایا تھا تاکہ کل کو آپ میرا نام نہ کہیں بلکہ کسی کو بھی آپ بتائیں اور یہ کہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے پر انہیں وہ وضو کا طریقہ بتایا تھا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرے بھائیوں وضو کا طریقہ ہو سنت کے مطابق, نماز کا وہی طریقہ جو سنت کے مطابق ہو, کسی کی دیکھا دیکھی میں کوئی عمل مقبول نہیں, عمل وہی مقبول ہے جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ رسول